بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ میرا جانا ہوا۔ میں عراق کی طرف جب پہنچا تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ آج کی رات کسی مسجد میں گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں رہنے کا ارادہ کیا، مسجد میں سونے کا ارادہ کیا، تب وہاں مسجد کے چوکیدار نے گوارا نہ کیا کہ میں رات کو یہاں مسجد میں ٹھہروں۔ اس نے وہاں سے مسجد سے مجھے باہر نکال دیا۔ تب بڑی پریشانی ہوئی کہ اس اجنبی ماحول میں، اجنبی جگہ پر، اور رات کو رہنے کے لیے چار دیواری بھی نہ ہو، ایسی صورتحال میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی میں اور اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک، پارسا اور بزرگ بندہ تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ رات کو قیام کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا تھا، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اپنے کام کاج میں، غرض یہ کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ اللہ کے ذکر میں اور استغفار میں مشغول رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ اتنا جو استغفار کر رہے ہیں تو آپ کو اس استغفار سے کبھی کچھ ملا بھی صحیح؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے مسافر، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی ہے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، صرف ایک دعا باقی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میری امام احمد ابن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے کہ احمد ابن حنبل تو میں ہوں، دیکھو اس تمہاری استغفار کی طاقت نے مجھے مسجد میں بھی رہنے نہیں دیا، اور وہ مسجد سے مجھے نکال باہر کیا گیا اور گھسیٹ کر آپ کے دروازے تک پہنچایا گیا۔ تو یہ استغفار کی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کریں گے، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو ہماری زندگی مسائل سے بھی دور ہو جائے گی، زندگی کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور پھر ہماری دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی۔